عوام کے خلاف عمومیوں کی عیاریاں کامیاب ہو گئیں اور یزید مسند اقتدار پر براجمان ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے بیعت کا انکار کرنے کے بعد مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ محمد ابن حنفیہ نے امام علیہ السلام سے ایک درخواست کی، اے بھائی، تم مجھے سب سے زیادہ عزیز ہو، میں تمہارے بارے میں فکر مند ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دو گروہوں کی جنگ میں تم پھنس جاؤ اور نیزوں کا نشانہ بن جاؤ۔ تم مکہ چلے جاؤ، اگر وہاں تمہارے حالات ٹھیک رہے تو وہیں رہ جانا، اگر ایسا نہ ہو سکا تو صحرا یا پہاڑوں کی طرف چلے جانا اور وہاں پناہ لینا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، بھائی جان، آپ نے میرے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی رائے میرے لیے مفید ہوگی۔ اہل بیت کا کارواں مکے کی طرف چل دیا۔ امام علیہ السلام کی تحریک ایک ہجرت تھی، اور یہ ہجرت قرآن کریم میں بیان شدہ خصوصیات کے عین مطابق تھی۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق اللہ ان یقولوا ربنا اللہ، یہ وہی اخرجو ہے کہ شاید ہم اس کو صحیح طرح سے نہ جان سکیں۔ تاریخ نویس حضرات دو طرح کے ہیں، وہ لوگ جو تاریخ رقم کرتے ہیں۔ مدینہ شہر کو الوداع کہا۔ اس وقت آپ زمزمہ کر رہے تھے۔ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين۔ یہ جملہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نقل ہوا ہے۔ مصر سے نکلتے وقت بدامنی اور فساد کے خطرے کے اصلاح کی طرف قدم بڑھائے۔ ابن زبیر کو جو یزید کا مخالف شمار کیا جاتا ہے، غیر معروف راستے سے مکے کی طرف جاتا ہے۔ بعض افراد امام علیہ السلام کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ بھی غیر معروف راستے سے جائیں تاکہ حکومتی لوگ جو آپ کا پیچھا کر رہے ہیں ان سے محفوظ رہ سکیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، میں اس راستے سے نہیں ہٹوں گا یہاں تک کہ پروردگار جو چاہے فیصلہ کرے، لیکن مکہ ہی کیوں؟ امام علیہ السلام کے قیام کے لیے مکہ بہترین جگہ تھی۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ پہلی وجہ یہ تھی کہ وہاں بیت اللہ تھا، جہاں جنگ اور قتل و غارت حرام ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور اس شخص کے لیے یہ امکان تھا جو بنی امیہ کے خلاف جنگ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا کہ جب تک مقابلہ کرنے کے لیے حالات سازگار نہیں ہو جاتے وہاں قیام کیا جائے۔ یہ ایک دلیل تھی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دو شہر بہت اہم اور مؤثر تھے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے آخری دور میں پہلا شہر مدینہ تھا جو اسلامی حکومت کا مرکز تھا۔ وہاں اسلامی حکومت کی تشکیل ہوئی تھی۔ فتح مکہ کے بعد بزرگان مکہ میں سے کئی ایک مدینہ آ گئے تھے اور وہیں مقیم ہو گئے تھے۔ دوسری دلیل عبداللہ ابن زبیر کا مکہ میں ٹھہرنا بتاتا ہے کہ حکومت کے مخالفین اور اس کے مقابلے میں آنے والے افراد کے لیے یہ شہر مدینہ کی نسبت زیادہ پرامن ہے، کیونکہ امیوں کی طاقت کا اصل قلعہ حجاز کا تھا۔ حسین ابن علی علیہ السلام معاشرے میں ایک جانی پہچانی اور مقدس شخصیت تھی، لیکن بہت سے لوگ جو جہالت، دنیا پرستی اور کم عقلی کا شکار ہو چکے تھے، ایسی شخصیت کی پیروی کرنے کی قدرت اور رغبت نہیں رکھتے تھے۔ اس قسم کے افراد کا امام علیہ السلام کے ہمراہ ہونا اور یزید کی مخالفت بہت بعید، بالکل ناممکن تھا۔ اس وجہ سے مکہ پہنچنے کے بعد محمد حنفیہ نے امام علیہ السلام کو ایک اور مشورہ دیا کہ اپنے نمائندوں کو لوگوں کے پاس بھیجو اور انہیں اپنی طرف بلاؤ۔ اگر انہوں نے تمہارے ساتھ بیعت کر لی تو خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اور اگر تمہارے بلاوے کو قبول نہ کیا تو تمہاری مروت اور برتری ختم نہیں ہوگی اور تمہیں کوئی نقصان نہیں پائی جاتی، بلکہ مسلمان معاشرے کے لیے اس میں کوئی فائدہ بھی نہیں پایا جاتا، نیز اسلام کی بربادی کا موجب ہے۔ لہٰذا اس قسم کی بیعت میں سوائے ذلت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں ہے کہ اس قسم کی بیعت کو ذلت سے تعبیر کیا ہے،
ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے: میں نہیں جانتا امام حسین علیہ السلام کے ذہن میں کیا تھا، لیکن میرا اعتقاد ہے کہ وہ ایمان رکھتے تھے کہ یہ خلیفہ شرعی حیثیت نہیں رکھتا، قیادت کی حقیقت کو نہیں جانتے اور دنیا اسلام کی خلافت کا حق نہیں رکھتا۔ اس کے علاوہ وہ فاسد اور ظالم بھی ہے، لہٰذا حضرت امام حسین کا اس کی بیعت نہ کرنا میری نظر میں یزید کی جو خصوصیات تھیں ان میں ایک غیر شرعی اور مادہ پرست حکومت پر ایک اعتراض تھا، جو کہ ایک بیدار ضمیر انسان سے ہی ہو سکتا ہے۔ حجاز کا علاقہ اور اس میں شہر مکہ دور جاہلیت کے مرکز ہونے کے اعتبار سے ایسی جگہ تھی جس کی افسوسناک قسم کی حالت کو تبدیل کرنے کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت فکر مند رہا کرتے تھے۔ سب سے زیادہ مشکل رکاوٹ قبائل کے سرداروں کی ہٹ دھرمی تھی جو ہر جگہ موجود تھی۔ یہ چیز ظلم و استبداد کے خلاف اسلام کی جنگ کے ساتھ میل نہ کھاتی تھی۔ اسلام آنے کے بعد فرما برداری کا مفہوم اور معنی بدل گئے، جبکہ قبائل کی اطاعت اور فرما برداری رائج تھی۔ یہ مسئلہ اسلامی ولایت پیروی، دین میں برادری اور توحید کی مرجعیت میں بدل گیا۔ اس مرحلے میں ان دو مفہوم کے مابین ایک اصلی فرق پیدا ہو گیا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد بہت جلد باز اقتدار جاہلیت پلٹ آئے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اب کوئی پیغمبر جیسا نہیں ہے جو دور جاہلیت کے اقتدار کو سر اٹھانے سے روک سکے۔ یہ وہی چیز ہے جس کا امام حسین علیہ السلام نے دفاع کیا ہے، وہ اسلام جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنتوں کا ثمر ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ اپنی اصل شکل اور خالص حالت پر باقی رہے اور اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کیا جائے۔ سن 60 ہجری 3 شعبان جمعۃ المبارک کی شب امام علیہ السلام اپنے چھوٹے سے قافلے کے ہمراہ 5 دن کا سفر کرنے کے بعد مکہ شہر میں داخل ہوئے ہیں۔ محلہ شعب علی میں عباس ابن عبد المطلب کے گھر قیام کیا۔ یہ بات ابن زبیر جیسوں کے لیے ناگوار تھی، اس لیے اس کے باعث کہ وہ توجہ کا مرکز نہ رہا تھا۔ نیز یزید کے ساتھ اس کی مخالفت میں چھپے اہداف و مقاصد لوگوں کے سامنے عیاں ہو رہے تھے۔ عمرہ کرنے کے لیے آنے والے لوگ نیز مختلف علاقوں اور قبائل سے لوگ امام علیہ السلام کے دیدار کے لیے جوق در جوق آنے لگے۔ ہر روز ان تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان قبائل کے ایمان پر کسی بات کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بہت کم نے اسلام قبول کیا ہو۔ جب مکہ فتح ہو گیا اور خطے میں اسلام کا یقینی غلبہ ہو گیا تھا تو اس وقت یہ قبائل مدینہ کی طرف دوڑے آئے تھے، پیغمبر اسلام کو مبارک دی اور سال 9 ہجری جو کہ عام الوفود کے عنوان سے مشہور ہے، اس سال بیعت کی۔ ان کی بیعت سیاسی تھی، قلبی اعتقاد کی بنا پر نہیں تھی۔ لیکن اگر چاہیں ایک ہی بات پر انحصار کریں کہ اس میں سب اہم لوگوں کی رائے شامل ہے یا ایسا تصور کیا جاتا ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ بصیرت کے موضوع پر انحصار کریں۔ یعنی انہوں نے زمانے کو نہیں پہچانا، واقعات کے بارے میں صحیح سمجھ بوجھ نہ حاصل کر سکے۔ یہ بصیرت کہ وہ جان سکیں کہ کیا حالات و واقعات پیش آ رہے ہیں، یہی بصیرت کی کمی نے ان میں سے اکثر کو غافل کر دیا ہے۔ سیاسی فضا باعث تھی کہ جس نے ہر چھوٹے بڑے شخص کو ایک خاص رویہ اپنانے پر مجبور کر دیا تھا۔ کسی میں اتنی جرت باقی نہ رہی تھی کہ وہ موجودہ حالات کے خلاف بات کر سکیں۔ ہر ایک کی زبان پر یزید کی خلافت کا موضوع تھا۔ امام حسین علیہ السلام ہر محفل میں اور ہر مناسبت سے لوگوں کی معلومات اور ان کے شعور میں اضافہ کرنے میں مشغول تھے۔ بعض صحابہ کرام و تابعین امام علیہ السلام کو نصیحت کرتے تھے اور بعض ان پر اعتراض کرتے تھے۔ خواص کے لحاظ سے جو بات ان سے متعلق ہے مختلف اسباب ہیں۔ اسباب ہیں المال فتون، مال دنیا پرستی اور اپنے مفادات کو مقدم رکھنا تھا۔ بعض کے لیے چھوٹی بڑی عمر کا مسئلہ اہم تھا،
وہ بڑی عمر کے تھے، مصلحت اندیشی کا شکار ہو گئے تھے، انقلابی روح کو گنوا چکے تھے، احساس ذمہ داری نہ رہا تھا۔ بعض کے لیے حسد کی بیماری ایک مشکل تھی۔ بعض افراد کی طرف سے جو کوتاہی ہوئی اس کی اصل وجہ حسد تھا جو وہ ابا عبداللہ سے کرتے تھے۔ اس محفل میں جو صحابہ اور صحابہ کی اولاد میں سے موجود تھے ان کا اعتقاد تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو یزید ابن معاویہ کے خلاف قیام نہیں کرنا چاہیے تھا، جبکہ یہ رائے کم فہمی تھی۔ عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب اور عبداللہ ابن عمر ابن خطاب ان بزرگ صحابہ میں سے ہیں جو مکے میں بار بار امام علیہ السلام کے پاس گئے ہیں اور اس زمانے کے سیاسی و سماجی مسائل پر گفتگو کرتے رہے ہیں، لیکن اس گفتگو، نشست و برخاست کا معاشرے کی سطح پر کیا نتیجہ ہو سکتا تھا؟ امام حسین علیہ السلام اپنے قبیلے کے سردار ہونے، مدینہ میں ایک منزلت پر فائز ہونے اور اس بنیاد پر کہ وہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں نہیں سوچتے تھے، بلکہ انہوں نے خواص کے لیے ایک مثال قائم کی کہ جب کبھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں اور جب حق و حقیقت اور پروردگار عالم تم سے یہ تقاضا کرے کہ قیام کرو تو پھر ہر صورت قیام کرو۔ میرا اعتقاد ہے کہ بہت سے مسائل مختلف جہات سے ایسے ہیں جن کی خاطر حسین نے قیام کیا، یعنی وہ انسانی مسائل ہیں کہ تاریخ بشریت میں ہم اکثر ان کا سامنا کرتے ہیں۔ اگر دوسرے لوگ ہمارے منہ پر ہماری توہین کریں تو ہم ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے؟ کیا ان کا مقابلہ کریں گے یا کسی طرح ان کے ساتھ مصالحت کر لیں گے؟ دوسروں کی سرکشی اور تکبر کا کس طرح سامنا کریں گے؟ اگر کسی امت کی قیادت ہماری ذمہ داری ہوتی تو ان مسائل کے ساتھ کیسا رویہ کرتے؟ ہماری ذمہ داری کیا تھی؟ ہم کہہ سکتے ہیں حسین نے ظلم کے در مقابل قیام کیا، جبکہ اکثر لوگ ان سے خاموش رہنے کی توقع کر رہے تھے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر وہ فریضہ ہیں کہ امام کی گفتگو میں بار بار مخاطبین کے لیے بطور نصیحت بیان ہوئے ہیں۔ اس سے 2 سال پہلے امام حسین علیہ السلام نے فریضہ حج ادا کرنے کے دوران منا کے صحرا میں عوام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، پروردگار عالم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو واجب قرار دیا ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس فریضے پر عمل کیا جائے تو دوسری واجبات اپنی جگہ باقی رہیں گی اور ان پر عمل کیا جائے گا۔ یہاں کچھ بھوک سے بلکتے لوگ ہیں، بوڑھے اور کار افتادہ لوگ ہیں، اور کچھ مستضعف و محروم ہیں، اور تم ہو کہ اس قدر ظلم کے سامنے خاموش ہو جس کا سبب بنی امیہ اور ان کی حکومت ہے۔ کیوں خاموش ہو گئے ہو اور کیوں بات نہیں کرتے ہو؟ کیا اپنے ذاتی مفادات کے لیے فکر مند ہو؟ مسلمان ہمیشہ دین اسلام سے عشق اور اس کے احکام پر عمل پیرا ہو کر خداوند متعال سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اس بنا پر امام حسین اسلام کی صحیح تطبیق کرنے پر تاکید کرتے تھے۔ اس دور میں ایک صحیح رہبر کا انتخاب مسلمانوں کے لیے ضروری تھا۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے زمانے میں اسلامی معاشرہ یزید جیسے حکمران کے زیر تسلط آ گیا ہے، اس لیے تھا کہ اس سے پہلے چھوٹے مظالم پر عوام کی طرف سے لاپرواہی برتی گئی تھی۔ بالخصوص معاشرے کے ذمہ دار افراد نے ایسا رویہ اپنا رکھا تھا جن پر عوام کو آگاہ کرنے اور لوگوں کو منظم کرنے کی ذمہ داری تھی۔ ان لوگوں نے ہمت نہ کی اور تحریک نہیں چلائی۔ امام علیہ السلام نے اپنے خطبے میں مزید فرمایا، تم لوگوں نے اکثر اوقات اپنے فرائض کو ادا کرنے اور حق کے اسبات میں کوتاہی کی ہے، الہی رہبروں کے حق کو سبک شمار کیا، معاشرے کے محروم اور مستضعف افراد کے حقوق کو ضائع کیا ہے۔ تم لوگوں نے کمزور اور محروم افراد کے حقوق حاصل کرنے میں کم ہمتی سے کام لیا ہے۔ حسین علیہ السلام رسول خدا کے فرزند ہیں، وہ مکتب رسول خدا کا حاصل ہیں، وہ تہذیب اسلام کا ثمر ہیں اور یہی کافی ہے۔ اس بنا پر امام حسین ہر ایک کے لیے مدرسہ اور علم و معرفت کا سرچشمہ ہیں، لہٰذا ہماری فکری تحریکیں ہرگز رکاوٹ نہیں بننی چاہیے کہ ہم
امام علیہ السلام کی شخصیت پر توجہ کریں۔ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے پر عمل نہ کیا جائے تو زمین ظلم و فساد سے پر ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں کوئی ہمسایہ اپنے ہمسائے سے امن میں نہیں رہتا، بھائی اپنے بھائی سے سکون میں نہیں رہتا۔ اسی فریضے نے امام حسین علیہ السلام کو قیام پر مجبور کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، بے شک میں نے غرور، سرمستی اور تکبر کی بنا پر خروج نہیں کیا، بلکہ صرف اپنے جد بزرگوار کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ جب خداوند تعالیٰ نے یہ پائیدار دین، جس آخری دین کے جس کے سارے ارکان کامل ہیں، انسان کو تحفہ دیا، یقیناً وہ اس کی نگہبانی بھی چاہتا ہے۔ اس دین اور اس کے عظیم افکار کی حفاظت کے لیے تاریخی طور پر سنت الہی رہی ہے۔ خداوند تعالیٰ نے اس واجب امر کو ایسے افراد کے ذریعے انجام تک پہنچایا جن کے ساتھ اس کے عرفانی اور تربیتی مراحل طے کرنے میں رشد و کمال کا وعدہ کیا ہے۔ تمام دانشوروں اور علماء کے اجماع کے مطابق امام حسین علیہ السلام تاریخ اسلام میں ایک نمایاں مقام و حیثیت کے مالک ہیں۔ خانہ خدا میں موجودگی سبب بنی کہ امام علیہ السلام لوگوں سے میل ملاقات کریں اور اپنے اصلاح پسندانہ افکار کو بیان کریں۔ ماہ شعبان اور اس کے بعد مزید 3 ماہ گزر چکے تھے۔ بنا بر اکثر روایات ان تمام دنوں میں امام علیہ السلام روزے میں تھے۔ انہی دنوں میں کوفے کے لوگوں نے امام علیہ السلام کو خط لکھے اور ہر روز ملنے والے خطوط میں اضافہ ہو رہا تھا۔ خطوط کا سلسلہ 10 ماہ رمضان کو شروع ہوا۔ اس قدر زیادہ خطوط کس بات یا درخواست کی حکایت کر رہے تھے؟ مزید دینی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے چینل عزادار حسین کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔